سورۃ الاعراف یہ مکہ کی ابتدائی صورتوں میں سے 39واں اس کا نمبر ہے۔ اس میں ہم توحید کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اس کی پیروی کرو جو نازل ہوا تمہاری طرف رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر پیروی نہ کرنا، ولا تتبعوا مت پیروی کرنا، من دونہ ہی اس کے سوا، اولیاء کی، ولی کی جمع۔ اللہ نے ارشاد میں قلیل ما تذکرون، یعنی کہ مشرکین مکہ ہوں، یہودیوں، عیسائیوں، انہوں نے اولیاء بنائے ہوئے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ یہودی اور عیسائی ان کی قبریں بناتے تھے، ان کے مزار بناتے تھے، اور مشرکین مکہ ان کے بت بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا، اس کے خلاف، اس کے کام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف اولیاء نہیں بنانے، یعنی کہ خود ساختہ اولیاء نہیں بنانے۔ پہلی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جو لوگ اولیاء بناتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن و سنت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، ظاہری بات ہے یہ آیت کی وہ تعویل کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور لفظ اولیاء کے ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی کر دیا حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، حالانکہ حاکم بھی عربی کا لفظ ہے اور اولیاء بھی عربی کا لفظ ہے۔ بہرکیف ان کی مرضی ہے اور یہ خود کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، جو قرآن میں تعریف کرے گا، جو اس کے لفظوں میں ہیر پھیر کرے گا تو پکڑا تو جائے گا، مگر پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنی توحید کی مثال بیان کی ہے، وہاں پر جو ہے نا کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق، یہ دو بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ارشاد میں لقد خلقناکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وصورناکم، پھر تمہارے نقش بنائے، اور پھر فرشتوں کہا کہ جو ہے نا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہوا ہے، یہاں سے ہی ہوا ہے۔ اس کی پوری تفصیل پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوانے کی کوشش کی، پوری تفصیل قرآن میں یہ 7 مقام پر آئی ہے۔ مگر اس وقت ہمارا کیونکہ ٹارگٹ توحید ہے تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان جعلنا شیاطین اولیاء، شیاطین جو ہیں ان کو اللہ نے اولیاء بنا دیا۔ کن کا؟ للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کہ اولیاء سے کیا مراد ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ شیاطین اولیاء، یعنی کہ جس کو بھی آپ دوست بنائیں گے، قرآن دوست کو ولی کہے گا، اولیاء کہے گا۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ نے نیکوکاروں کو دوست بنانا ہے یا شیطان کو دوست بنانا ہے۔ شیطان کو دوست بنائیں گے تو وہی بات ہے، وہ شیطانی کا حکم دے گا، وہ فحاشی کا حکم دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین تو جو ہے نا ان کو حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اور اذا فعلوا فاحشہ، جب یہ فحاشی کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی اسی پہ پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا۔ یعنی کہ ایک فحاشی کرتے ہیں، دوسرا اپنے باپ دادا پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کی جو ہے نا انکار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے باپ دادا بھی ایسے گمراہ تھے۔ اللہ نے کہا تقولون علی اللہ، اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو شیطان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس سے بچ کے رہنا، اس تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تو تمہیں بھی نکلوا دے گا۔ تو ہم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کتنی کرتے ہیں تو ہمیں ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حرام کر دی میں نے جو ہے نا فحاشی کو، جو زہر باطن ان کو بتا دو۔ اپنے نبی کو یہ واضح بیان فرما دیا، اور اس پوری صورت کے اندر جو ہے نا تقریباً تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا شیطان کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، انس کے بارے میں، کس طرح وہ آگ میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل ہو جاؤ
جماعتوں کو جب ان کو داخل کرے گا نا جن اور آدمیوں کی آگ میں جائیں گی فی النار کلما جو بھی ان میں سے ہوں گی داخلت امتن ایک گروہ دوسرے گروہ پہ لعنت کرے گا اختہ اپنی بہن پر یعنی کہ دوسری قوم پہ حتی اذا ادارکو فیہ جمعیہ جب اس میں سارے جمع ہو جائیں گے نا تو قالت اخراہم لاولہم تو پچھلوں کو جو ہوں گے نا وہ اگلوں کو کہیں گے ربنا ہاؤلاء یہ عدلونا انہوں نے ہمیں بہکایا یعنی کہ اس ٹائم تو اللہ کے جہنم میں جانے کے بعد ان کو عقل آ جائے گی دنیا میں اگر عقل آ جائے اور ان کی تکلیف سے بچ جائیں اور قرآن و سنت پہ چلیں تو اس جہنم میں پہنچتے کبھی بھی نہیں پہنچے فاتح عذابہ اس ٹائم کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دے اللہ تعالیٰ کیوں کہ من النار آگ کا اللہ تعالیٰ کہے گا قال لکل ضیف تم سب کو دوہرا عذاب ہے کیونکہ اگر یہ تمہارے اگلے تھے تو تم بھی تو پچھلوں کے لیے اگلے تھے ولکن لا تعلمون مگر اتنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وقالت اولہم پھر جو پہلے ہوں گے وہ ان کو جواب دیں گے لاخراہم جواب دیں گے ما کان لکم علینا من فضل کہ تم کچھ ہم سے اچھے نہیں ہو مطلب تم بھی ایسی پچھلوں کے لیے اگلے بنے ہوئے تھے جیسے ہم میں فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب کا بما کنتم تکسبون جو تم عمل کرتے رہے اس کا بدلہ چکھ لو لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان جہنم سے بچے اور ان چیزوں سے بچے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹائیں استکبروا اور تکبر کریں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے یل جمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرم مجرموں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں تو نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نے جانا ہے اور نہ انہوں نے جنت میں جانا ہے تو لہذا انسان کو چاہیے کہ آج توبہ استغفار کر لے اور آج جو ہے نا سمجھ جائے اور آج جو ہے ان چیزوں سے بچ جائے یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر اس طرح ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں وہاں پر اور وہ کہیں کہ تم نے گمراہ کیا وہ کہیں تم نے گمراہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن جو مشرک ہوں گے ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور وہ پھر جو ہے نا وہاں پر جب دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی شفاعت ہو رہی ہے چھوٹے گناہ گاروں کی کبیرہ کے گناہ والوں کی جو مومن ہوں گے پکے تو وہ کہیں گے فحل لنا من شفاء فیشفوا لنا کہ کوئی ہے جو ہمارا سفارشی جو ہماری بھی سفارت کرے اور نہ ردو یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے فنا عمل غیر اللہ ذکرنا نہ عمل تو ہم وہ عمل کریں جو ہم پہلے عمل ہم نے نہیں کیے یا ہم اس عملوں کے خلاف کریں یعنی شرک کفر کی بجائے قرآن اور سنت پہ چلیں اس وقت ان کو جواب دیا جائے گا قد خسر انفسہم تم نے اپنی جانیں نقصان میں ڈال دی ہیں وعد اللہ عنہم اور تم سے وہ کھو گئے جن کو تم نے غوث بنایا ہوا تھا جن کو تم نے مددگار بنایا ہوا تھا جن کو تم نے جو ہے نا کھوٹیاں کھڑی کرنے والا سمجھ رکھا تھا سب گم ہو گئے کوئی تمہارا اب سفارشی جن کو تم اپنے سفارشی سمجھتے تھے وسیلے سمجھتے تھے آج کوئی نظر نہیں آ رہا وعد اللہ عنہم سارے کھو جائیں گے ماکان جتنے بھی جھوٹ بنائے اللہ نے کہا یفترون یہ سب انہوں نے افطرا کیے ہوئے ہیں ورنہ عبد القادر نام ہو بندے کا اور وہ اپنے آپ کو غوث اعظم یعنی کہ اللہ کو کہتے ہیں غوث یعنی کہ جس سے دعائیں مانگی جائیں اور اسے کہتے ہیں غوث العظم یعنی کہ سب سے بڑا اللہ سے بھی بڑا ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ نام انہوں نے کیسے رکھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ لہ الخلق والامر خلق یعنی تخلیق بھی اسی نے کیا اور حکم بھی اسی کے تبارک اللہ رب العالمین وہ پاک ذات ہے اللہ کی جو رب ہے تمام جانوں کا پالنے والا ہے ادو رب کو اپنے رب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکارنا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا ادو رب کو اپنے رب کو ہی پکارنا ہے تضرعا و خفیہ روتے اور گڑ گاتے اب انہ لا یحب الموت بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر کہا کہ زمین میں فساد نہیں کرو اصلاح کے بعد اور اس کو پکارو خوف اور طمع سے کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے محسنوں سے قریب ہے یہ نہیں کہ کسی آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے کسی واسطے کی ضرورت ہے بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ فرما دیا ان رحمت اللہ اللہ کی جو رحمت ہے قریب من المحسن محسنوں سے قریب ہے ادھر آپ نے دعا مانگی ادھر آپ نے گڑائے ادھر آپ نے خوف اور طمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے وسیلے کی ضرورت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کی خود ساخت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان کو اور یہ قرآن کی آیتوں کی بات کی تعریف کرتے ہیں وسیلے والی آیت جس کا مطلب اللہ کا قرب تلاش کرو یہ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ کہ پیر بنا لو حالانکہ پیری فقیر اسلام کے اندر ہے ہی نہیں اور یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں یہودیوں کو دیکھ کر عیسائیوں کو دیکھ کر ہندوؤں کو دیکھ کر بدھ مت والوں کو دیکھ کر انہوں نے اختیار کر لی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی بھی صورت الحدید کے اندر جو ہے نا توبیخ کی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے خود ساختہ بنا لی تھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی یہ حکم نہیں دیا
کہ جو ہے اس طرح کے کام کریں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر پورا سورت اس میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ تمام انبیاء نے توحید کو حکم دیا اور لوگوں کو یہی کہا کہ بھئی اللہ کا جو ہے نا حکم مانو، اللہ کے حکموں پہ چلو۔ اب یہ جب ہم نے ترجمہ کیا نا کہ بھئی اللہ ہی کو پکارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ اس کی تشریح، پورا قرآن سورۃ فاتحہ کی تشریح ہے، بالخصوص ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب تجھے ہی پکارتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ایاک نعبد و، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو پھر ادعو کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو بابا نہیں بناتے، کسی کو روٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں سمجھتے، کسی کو داتا نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو غوث نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا، اور قال موسیٰ لقومہ، اور موسیٰ نے قوم سے فرمایا استعین باللہ واصبروا، اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ استعین، مدد مانگو، کس سے مانگو؟ باللہ، اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا استعین بالصبر والصلاۃ، کہ جو ہے نا مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اور ایسے بعض جاہل لوگ ہیں جو غیروں سے مدد مانگنے کے شوقین ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے تو خود غیر سے مدد مانگنے کا حکم دیا، دیکھو قرآن میں ہے نا استعینوا کہ مدد مانگو صلاۃ سے اور جو ہے نا صبر سے۔ حالانکہ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو کس سے دعا مانگ رہے ہوتے ہو؟ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو۔ اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت پہ صبر کرنا، اللہ سے مدد چاہنا، تو اس کو بھی وہ غیر سے، یعنی کہ، اور یہاں پر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول سے کر دی کہ وہ بھی یہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، صبر کرو۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے نا کہیں گے دیکھا حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر سے مدد مانگو کیونکہ صبر کا حکم دے رہے ہیں نا، تو صبر غیر ہے یا اللہ ہے؟ تو یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، قرآن کی اس طرح تعریف کرتے ہیں، خیر ان کا قصور نہیں ہے۔ جب آدمی شرک کفر کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اگر اس کے اندر عقل ہو تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرے، اللہ کو پھر جہنم کیوں پسند کرے اپنے لیے، وہ جنت میں نہ جائے، توحید پہ گامزن نہ ہو، پکا سچا کھرا ایمان نہ رکھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی انشاءاللہ بھی یہاں پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد پھر کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میں۔ تو حضرت موسیٰ جب واپس جاتے ہیں اپنی قوم پہ، اور وہ پھر غلط جو انہوں نے عجل جو بچھڑا بنا لیا تھا، ان الذین اتخذوا العجل صین لهم غضب من ربهم وذلت فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، بے شک وہ جو بچھڑا لے کر بیٹھے تھے نا، جنہوں نے ان کو خدا بنا لیا تھا، ان قریب ان کے رب ان کا غضب اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین کو۔ یہاں پہ بھی بتا دیا کہ یہ افترا کرنے والے، یعنی کہ جتنے بھی شرک، کوئی بچڑا بنا رہا ہے، کوئی بندر بنا رہا ہے، کوئی ہاتھی بنا رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کے آگے سر ٹیک رہا ہے، کسی نے جھنڈا لٹکایا ہوا ہے، کسی نے کیا پنجہ بنایا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں، اس میں سے ایک چیز کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ذکر کرتے اور ارشاد میں کہ یہودی عیسائیوں نے جو بدعتیں بنا لی تھی، اپنے گلے کے جو ہے نا انہوں نے توق بنا لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اللہ زین یتبعون الرسول، یہ لوگ اس کی جب غلامی کریں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امی کی، اللہ زین یجدون مکتوبا عندہم، جو کہ اپنے پاس پاتے ہیں فی التوراۃ اور انجیل کے اندر اس کو حکم، وَیَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، توحید کا حکم دے گا، شرک اور کفر سے بچائے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک دے گا، بالکل شرک سے انہیں منع فرما دے گا، یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ، ان پہ طیبات حلال کر دے گا، اونٹ اور اس کا دودھ اور اس کا گوشت، وَيُحَرِّمُ عَلَیہِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پہ گندی چیزیں حرام کر دے گا، جیسے غیر اللہ کے نام پہ ذبیح کرنا، جیسے خون ہو گیا، جیسے شراب ہو گئی، اور جس طریقے سے یہ سور ہو گیا جس کا گوشت یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتارے۔ وہ بوجھ کون سے تھے؟ وہ یہی بوجھ تھے جو انہوں نے خود ساختہ فقہ بنائی ہوئی تھیں، اور خود ساختہ پیر بنائے ہوئے تھے، اور خود ساختہ جھوٹے عالم بنائے ہوئے تھے، جو علماء سوء ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے تھے، اور نئی نئی رسمیں، نئی نئی بدعتیں دین میں انہوں نے بڑھا دی تھیں، اور اس کے اندر رہبانیت اور اس طرح کی چیزیں، پیری مریدی وغیرہ چیزیں شروع کر دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بوجھ کہا اور کہا کہ یَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ نبی ان سے بوجھ اتار دے گا، وَالْأَغْلَاظَ، اور یہ ان کے گلے کے پھندے ہیں، اللَّاتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، یہ سب اتار دے گا، فَالَّذِينَ آمَنُوا، تو اس پر ایمان لانا،
بے ہی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وَعَزَّرُوا، اس کی تعظیم کو، وَنَصَرُوا، اس کی مدد کرنا، وَاتَّبِعُوا النور، اور اس نور کی پیروی کرنا، الَّذِينَ أَنزَلَ مَا، جو ان کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن پاک اور اخلاق حسنہ جو شروع سے حضور کے ساتھ تھے، یعنی کہ نیک اعمال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ اچھے اخلاق کی پیروی کا حکم اللہ نے کہا کہ یہ نور تک گویا ان کے ساتھ حسن خلق کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی فطرت کے اندر ودیت رکھا تھا، اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ مراد کو پہنچ جائیں گے، یعنی یہ شرک سے بچ جائیں گے، کفر سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس ذات کی طرف سے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یعنی کہ خالق بھی ان کا وہی ہے، مالک بھی ان کا وہی ہے، رازق بھی ان کا وہی ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی نہ الہ بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اللہ ہوا، بے شک وہی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، زندگی، موت، حیات، رزق، صحت، تندرستی، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان لے کر آؤ، یہ شرط ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نبی الامی پر، اس آخری نبی پہ. الذی یؤمن باللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے گا، وکلماتہ، اور اس پہ پکا یقین رکھے گا، واتبعوا، اس کی پیروی کرے گا، لعلہم تہتدون، پھر وہ فلاح پائے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قوم موسیٰ کو، اور اس وقت یعنی کہ ان کی کتاب، جس طرح اللہ نے کہا نا مکتوب تورات اور انجیل، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا اپنے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اپنے اوپر اغلال ڈال لیں گے، اپنے اوپر یہ وزن ڈال لیں گے، اپنے اوپر یہ جو ہے نا دین کے اندر یہ نئی چینجنگ کریں گے. جس طریقے سے انہوں نے ان کے سامنے چند روز کے لیے وہ گئے اور حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. اب یہ دیکھیں بچڑے کو خدا بنا رہے ہیں، وہ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، تو یہ کوئی چیز ہے. اس کو عام آدمی ایسے عقل سے بھی سوچے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی بچڑا یا گائے خدا کیسے ہو سکتی ہے. وہ تو خود مجبور ہے گھاس کھانے کے اوپر. بہرکیف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے یعنی کہ عہد لیا اور ان کی ذریت کو جب نکالا، واشا، ان کو کہا کہ اپنے نفسوں پر گواہ ہو جاؤ. سب نے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا، کیوں نہیں، وشاہدنا، تو جو ہے نا ہم اس پہ گواہ ہو گئے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک طرف اشارہ دیا کہ جب نوع انسانی میں سے آدم کی پشت میں سے یعنی کہ اپنے باپ کی پشت میں سے اولادیں نکلتی ہیں، ذریتیں نکلتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، تو وہ خود اس بات پر، فطرت پر ہوتی ہیں، توحید پر ہوتی ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ پوری جو کائنات اس کے چلانے والا کوئی ہے اور وہی واحد اللہ واحد القہار ہے. اور جو لوگ علماء ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس عالموں کے جو برے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرما دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان کا بھی حال بیان فرما دیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان میں سے نکل گیا، فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ، اس نے شیطان کی پیروی کی، یعنی شرک کی پیروی کی، بدعات کی، دین کے اندر نئی چیزیں، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ نے کہا وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بلند کر دیتا، وَلَٰكِنَّهُ، مگر وہ اس نے تو زمین کو پکڑ لیا، یعنی کہ نیچوں میں سے ہو گیا، قرآن و سنت کے خلاف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش نفس کو تابع کر لیا. اس کی مثال اللہ نے دی کمثل، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الکلب، جیسے کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پہ حملہ کرے گا تو بھی زبان نکالے گا، اور تترکہ یلہث، تو اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے گا. پھر یہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے برے علماء کی، برے پیروں کی. اللہ کہتا ہے ذالک مثل قوم، یہ مثال ان لوگوں کی، ایسی قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یعنی کہ یہ جھٹلانا ہوتا ہے کہ ایک انکار کرنا، ایک ماننے کے باوجود بھی نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر 50 دفعہ نماز میں کہیں گے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. باہر نکلیں گے تو کبھی غوث کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کس کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کس کا نعرہ لگا رہا ہے، سب بھول جاتے ہیں. ایک منٹ کے اندر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 50 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے کبھی مثال دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے القصص، اس کو اسی طرح ملا کر دیکھتے رہو، کہیں تمہیں جو ہے نا تفکرون دھیان کرو. یہ اللہ نے کتنی بری سا مثل قوم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بری کہاوت ہے ان کی، جن کذب بآیات، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وانفسہم،
اور ان کے نفسوں کے جان کا اپنے برا کرتے ہیں، کانوا یظلمون، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ لوگ جو ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سارے جن، بہت سارے انسان، کس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون، مگر اس سے وہ غور نہیں کرتے۔ لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، ولہم اذان، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون، اس میں دیکھ، جیسے اللہ نے کہا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے، انہوں نے واپس نہیں آنا، ختم اللہ علیہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی۔ اسی کے اللہ تفصیل بیان فرما رہا ہے، کہہ رہے کہ اولئک الانعام، یہ جانوروں کی طرح بل ہم اضل، گمراہ ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ جانوروں سے بڑھ کر کیسے گمراہ ہے؟ اس لیے کہ جانور کو آپ صبح کو چھوڑیں، شام کو واپس اپنے قلعے پہ پہنچ جائے گا، اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، دوسرے کے گھر میں نہیں جائے گا، بھٹکے گا نہیں۔ مگر یہ انسان ہونے کے بعد، عقل رکھنے کے بعد، دل رکھنے کے بعد، سمع بصرت رکھنے کے بعد بھی اللہ کی بجائے کوئی بچڑے کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی خدا کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رہا ہے، کوئی جنوں کو پکار رہا ہے، کوئی غیروں کو پکار رہا ہے، کسی غوث کو پکار رہا ہے، کوئی مردے کی قبر کے آگے بیٹھ کر پکار رہا ہے، کوئی جو ہے نا بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر ان لوگوں میں عقل ہوتی تو یہ اس طرح کی حرکت کرتے، یہ تو جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا، پہلے کتے کی مثال دی، پھر جانوروں کی مثال دی، بلکہ کہا کہ بل ہم اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ ہے، اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ غفلت میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے اور پھر جہنم میں جانا ہے۔ اس سے بچ جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، توحید پر چلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو جو استدراج اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، جن کو مال اور دولت اور بظاہر ہے یہ شرک کفر کرنے کے باوجود بھی، تو ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے، اللہ دین کذبوا بآیاتنا، یہ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو ہم آہستہ آہستہ ڈھیل دیتے ہیں، یعنی عذاب کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں پہنچ جائیں گے ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ املی لہم، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ سوچتے نہیں، ما صاحب من جنہ، کہ تمہارے صاحب کو کوئی جن نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے، کوئی وہ جو نا مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نذیر ہے، مبین ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس مال دولت ہوتا ہے، وہ نافذ زار کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل سے بیان فرما دی، پچھلی بھی صورت کے اندر بھی ہم نے پڑھا، نام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں، مشرک آپ سے قیامت کے بارے میں جب آپ کہتے تھے نا کہ بھئی جہنم میں جاؤ گے قیامت والے دن، بچ جاؤ، توبہ استغفار، بجائے اس کے کہ وہ شرک اور کفر اور بدعات اور نئی رسموں سے بچتے، وہ الٹا آ کر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایانا مرساہا، تم اس سے کیا کہ کہاں پہ یہ ٹھہری ہوئی ہے، کل ان کو بتا دو انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اس کا علمها عند، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، یعنی قیامت کے علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ لا یجلی لوقت، اللہ نے کہا کہ اس کے وقت پر ظاہر کروں گا، ابھی وقت ہی نہیں آیا، جب وقت آئے گا اللہ ظاہر کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے پاس یہ نہیں تھا۔ اللہ، اللہ نے کہا کہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا اللہ، اس سوائے اس کے کہ وہ، یعنی کہ اللہ۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ جو ہے نا بھاری ہے آسمانوں اور زمین پر۔ لا یاتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ قیامت آنی اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یسألونک، اور آپ سے یہ اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ انا حرفی، جیسے کہ آپ جو ہے نا خوب آپ نے تحقیق کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہو، کہ اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھیں بالکل یہی ترجمہ کیا کہ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، اوفین انا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی کہ حضور کو غیب کا علم تھا، حضور کو علوم خمسہ کا علم تھا، حتیٰ کہ سورۃ الرحمن کے اندر اسی قرآن جو میرے سامنے موجود ہے اس میں لکھتے ہیں ما کانا وما یکون، یعنی کہ جو ہو گیا اور جو ہونے والا سب کا علم ہے۔ جب ما کانا وما یکون کے علم ہے تو پھر قیامت بھی بیچ میں ہی آ گئی، مگر جو ہے نا یہاں پر تو وہ اور لکھ رہے ہیں کہ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ کل انما علم عند اللہ، ان کو بتا دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ترجمے میں دیکھیں کیسے لکھا ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر وہ ان آیتوں کو لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، مگر ان کا اس پر ایمان نہیں تھا۔ اگر ان کا ایمان ہوتا تو وہ کیوں حضور کے علم غیب کے بارے میں ایسی کتابیں لکھتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بیان فرما دیا کہ کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میں تمہارے نفس کے لیے
لنفسی کل لا املکو میں مالک نہیں ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے، یعنی کہ انسان جو ہے نا اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر اس کا دل ایک دم چلتے چلتے بند ہو جائے، کوئی اسے چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ اگر زبان بند ہو جائے، کوئی اسے چلا سکتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے کیا کر لے گا؟ انسان پہ فالج ہو جائے، انسان کی ٹانگیں ہلیں ہی نہیں، کیسے اٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اپنے نبی کی زبان سے بیان فرما دیا، کل ان کو بتا دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے لیے بھی، لنفسی اپنے نفس کے لیے، میرے نفس کے لیے، نفعا نفع کا یہ عموم کے لیے، دیکھیں اس کے نکرہ ہے، نفعا یعنی کسی نفع کا، ولا ضرا یہاں پہ بھی نکرہ ہے، یعنی کہ کسی بھی جو ہے نا بھلے کا، نہ کسی بھلے کا نفع کا اور نہ ہی کسی برائی کا، یعنی کہ زر کا تکلیف کا، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَیْبِ دوبارہ تشریح کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائی جمع کر دیتا، وَمَا مَسَّسْنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچی۔ دیکھیں جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے جو ہے نا کتنی آپ کو تکالیف پہنچی گئیں، تو یہ اس بات کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود اپنی زبان سے بتا دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آج یہ جو کہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا خزانوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور تقسیم کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، یہ اللہ کے رازق اور خالق ہونے کا ایک طریقے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو حضور کی شان بڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کی پہلی آیت ہی اگر وہ پڑھ لینا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو تمام جہانوں کی ربوبیت یعنی کہ رزق کا جو نظام بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کو بتا دو کہ بھئی میں تو نذیر ہوں، یعنی کہ اگر برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور بشیر ہوں کہ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، لقوم یؤمنون ایمان والی قوم کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کافروں کی جب اولاد ہوتی تھی تب وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پیر دیتا، یہ فلانے دیتا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ هو الذی خلق من نفس واحدہ، بے شک وہی ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک نفس واحد یعنی کہ آدم سے، وجعل منها زوجها اور اس میں سے اس کی جوڑا بنایا، بیوی بنائی۔ اب یہاں پر کیونکہ قریش و خطاب ہے تو اس کو بھی لے سکتے ہیں کہ جو اگر جو ان کا بڑے جو وہ تھا کسی تھا یا جو بھی تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا اور پھر اس کی بیوی بنا دی، لیسکن علیہا تاکہ وہ اس پہ چین پائے، فلما تغشا پھر جب وہ اس پہ چھا گیا، حملت حملا خفیفہ اور اس کو ہلکا سا حمل ہو گیا، یعنی 3-4 مہینے کا انہیں نظر آنے لگ پڑا کہ بھئی ہماری اولاد ہے، فمرت بہی تو وہ پھر جو ہے نا اس سے لیے، یعنی کہ وہ جو عورت پھر فلما اسکلت اور جب بوجھل ہو گئی، یعنی کہ میاں بیوی کو پتہ چل گیا بھئی اب ہماری کچھ بچہ یا بچی ہونے والی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے تھے، اسکلت دہ واللہ اللہ کو پکارتے تھے۔ کون؟ دونوں میاں بیوی۔ کون؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ ربہما اپنے رب سے دعا کرتے تھے، کیونکہ رب تو سب کا اللہ ہے، چاہے مشرک ہو کافر ہو مسلمان ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی وہ مشرک بھی رب سے دعا کرتے تھے، لئن آتیتنا صالحا اگر اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عطا کیا صالحہ، یہ وہ صالح نہیں جو نیک صالح ہوتا ہے بلکہ وہ تو نیک عمل کرتے ہی نہیں تھے، مشرک تھے۔ یہاں میں صالح سے مراد یہ کہ سالم، کمپلیٹ، یعنی کہ صحت مند۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ آتیتنا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہم دونوں کو یعنی میاں بیوی کو صالح اولاد دی، صالحا لنکونن من الشاکرین تو ہم جو ہے نا تیرا شکر ادا کریں گے۔ اگر ہوتا نا لنکونن من الشاکرین تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا کہ ہم ضرور تیرا شکر ادا، اس میں لام تحقیق کے لیے کہ ضرور شکر ادا کریں گے، اور پھر نون پہ بھی شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ ضرور ضرور تیرا شکر ادا کریں گے، یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا شکر ادا نہ کریں۔ تو یہ جو تحقیق کے لیے اور لام اس میں تحقیق ہے اور نون جو تشدید ہے، تو اس کا بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں خیال نہیں رکھا بلکہ کہہ دیا کہ بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ نکون من الشاکرین ہم تب بھی یہ ترجمہ کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا کہ ضرور نہ ضرور و ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشرک کہہ رہے ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم
اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی بھی مزار پہ چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اس نے کھوٹی کھری کر دینی ہے، اس نے ہماری صحت صحیح کر دینی ہے، اس نے، حالانکہ بے شک وہ مر چکے ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے، ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جس طرح سورۃ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں، اگر بالفرض اللہ نے کہا کہ سن بھی لیں تو ما استجیب، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، لا یوم القیامت، قیامت کے دن تک وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ تمہارے مراد پوری نہیں کر سکتے تھے، جو مرادیں پوری کر رہا ہے، جو حی القیوم ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف جانا، مزاروں پہ جانا، بے شک اللہ کے رسول نے سے منع فرمایا۔ اور آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے اس وقت بھی آپ بار بار یہود اور نصارہ پہ لعنت کر رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور اپنی قوم کو منع فرماتے رہے، انہوں نے اولیاء کو اور انبیاء کی قبروں کو مزار کو بنائے، انہوں نے یعنی کہ پیری مریدی کے سلسلے بنائے۔ آج امت وہی انہی کی یعنی کہ بدعات کو لے کر آگے چل رہی ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتی ہے۔ عاشق رسول ہونے کا مطلب اللہ نے بتا دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنتوں پہ چلو گے، قرآن پہ چلو گے، سنت پہ چلو گے، اگر اس پہ نہیں چلتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جھوٹا دعویٰ ہے پھر آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہے نا وہ کس سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، یہ جو مشرک تھے، یہ جب اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے فلم آتاہم صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو عطا کر دیتا تھا صالح بالکل صحت مند، جعل له شرکا، پھر وہ شریک بنا لیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے فلانے دیتا، فلانے پیرے دیتا، فلانے بزرگہ دیتا، فلانی دی ٹالی تو جیڑا نا یہ پھل کھا کے دیا، فلانی بیر سانج کر لئی، فلانا دھاگا بن لیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانے جھنڈے دے تلے سر جھکایا ہے، یہ ساریاں گلاں جتنیاں بھی ہیں نا یہ ساری شرکیاں گلاں، یعنی کہ جو بھی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ساری رسمیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں بالکل قرآن اور توحید کے خلاف ہیں، انہیں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اور قرآن پہ اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیم آتاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو دے دے فتعال اللہ عما یشرکون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بلند ہے شرک سے کرنے والوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تو اللہ نے دی اور انہوں نے بھی اسی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مگر اس کے بعد وہ بگڑ جاتے تھے بعد میں، تو اللہ نے کہا کہ یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کہ تم ان کو شریک بناتے ہو جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود تخلیق ہوئے ہیں، یعنی کسی انسان کو آپ اللہ بنا دیتے ہو، انبیاء بنا دیتے ہو، اولیاء کو، یا کسی بزرگ کو یا اس کا بت بنا دیتے ہو یا مزار بنا دیتے ہو، تو کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ ظاہری بات ہے تخلیق نہیں کی، بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ تو اللہ نے یہی بتایا کہ لا یخلق، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم، وہ تو کوئی مدد تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لهم نصر، کوئی مدد کرنا، ولا انفسهم، وہ تو اپنے نفسوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اگر اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے تو پھر وہ قبر کے اندر مردہ کیوں رہتے، وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے، زندگی نہیں ہو جاتے، اپنے آپ میں روح ڈال کر باہر آ جاتے کہ بھئی میں تو باہر آ گیا ہوں اور یہ میں زندہ ہو گیا ہوں، میرے کو اللہ نے طاقت بخش دی ہے، مگر ایسا نہیں ہے اور لوگ یہ جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَهْدُوا إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاتے تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، لِيَتَّبِعُوهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، ان کے لیے جو ہے نا برابر ہے، اَدَعْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، چاہے آپ ان کو پکارو یا چپ رہو، یعنی کہ یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اتنی ان کی عقل جو ہے نا ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ حق بات کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ موریں لگا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یتدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ عباد امثالکم، یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک آدمی مر گیا، مشرک کیا کرے گا؟ اس کا بت بنا لے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کا مزار بنا لے گا اور ادھر دعائیں مانگنی شروع کر دے گا۔ تو اگر مزار بنایا یا بت بنایا، یا قوم نوح کی لوگوں نے جو بت بنائے تھے نیک مومنوں کے، اولیاء اللہ کے، تو وہ کیا تھا؟ وہ انسان ہی تھے۔ جو حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو جو انہوں نے خدا بنا لیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے، تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ جن کو بھی پکارتے ہیں عباد، بندے ہوتے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح ہوتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے ان کی والدہ ہیں، جیسے اور اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، فدعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو پھر وہ تمہیں جواب دیں،
ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ظاہری بات ہے اگر بت ہوگا کیسے جواب دے گا، اگر مردہ ہوگا کیسے جواب دے گا۔ الہم ارجلم یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، ام لہم عیون یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں۔ ظاہری بات ہے مردہ ہے، میت ہے، تو وہ کیسے دیکھے گی، کیسے چلے گی، کیسے پکڑے گی، اگر بت ہے پھر تو اور بھی ظاہر ہے۔ ام لہم اذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، کل ادعوا شرکاءکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو پکار لو، ثم کیدون، پھر میرے پہ داؤ چلو، فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ وہ ڈراتے تھے نا کہ اگر ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کہہ دو گے تو تم پہ برائی آ جائے گی، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلا دیا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ ان ولی اللہ، ولی کون ہے؟ اللہ۔ مومنوں کا ولی کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کے ولی کون ہے؟ مومن۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان ولی واحد کا صیغہ لے کر آئے، اولیاء کا نہیں، جمع کا نہیں لے کر آئے۔ اللہ نے کہا کہ ان اس میں شک نہیں کہ ولی اللہ، اللہ ہے، اللہ زی ان کا، وہی اللہ زی کون؟ وہی اللہ ہے، کون سا؟ نزل الکتاب، جس نے قرآن کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلِّي الصَّالِحِينَ، وہی جو ہے نا دوست ہے صالحین کا، یعنی کہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے یا نیکوں کا دوست ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا تم جس کو بھی پکارو گے، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ نے بتا دیا کہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نبی کی زبان سے بھی بتا دیا کہ میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جب اتنی صاف ستھری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اب کون سی چیز ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جس شک میں پڑ رہے ہیں، جب توحید سے ہٹ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا انفسهم ینصرون، یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کہتا ہے جی بت ہیں، تو بت کا نفس ہوتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، ظاہری بات ہے نہیں لیتا، تو وہ یہ کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں قرآن کی؟ اس لیے تاکہ وہ جو ہے نا مردوں کو پکارتے رہیں اور اپنے شرک اور کفر پہ جمے رہیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو کہیں گے نہیں جی اس سے تو بت مراد ہیں، حالانکہ یہ بت ہی ہیں جن کو آپ پکار رہے ہو، جن کو آپ پوج رہے ہو اللہ کے سوا۔ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو بلاؤ راہ کی طرف، بلاؤ ہدایت کی، لا یسمعوا، تو یہ تمہاری نہیں سنیں گے، یعنی کہ یہ مشرک اتنے پکے ہو جاتے ہیں پھر کہ پھر نبی کی بات بھی نہیں سنتے، یہ اللہ کی بات، یہ قرآن بھی نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ دیکھو گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تراہم ان کو تو دیکھے گا، ینظرون علیکا کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بس اندھے بہرے گونگے بن چکے ہوتے ہیں، ان کی دلوں میں مور لگ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد میں خذ العفو، اپنے نبی کو کہ عفو یعنی کہ ان کو معاف کرو، وہ امر بالعرف، اور ان کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، وہ اعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ فاما ینزغنک من الشیطان، اور اگر سننے والے یعنی کہ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ اگر شیطان تجھے پہنچا دے نزغ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، انہ سمیع، بے شک وہی سنتا و جانتا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، تو بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، جب اذا مسهم، جب ان کو شیطان کی خیال آتے ہیں نا، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی طائف یعنی کہ کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا گھومتا پھرتا، تو طواف یعنی کہ گھومنا، اس سے یہ طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ایسے کوئی گھومنا پھرتی خیال، کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے، تذکروا، تو پھر وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، قرآن کو غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، واخوانهم یمدونهم فی الغی، اور یہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں نا، جو ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو انہیں گمراہی میں کھینچ کے لے جاتے ہیں، یمدون فی الغی ثم لا یقصرون، پھر کمی نہیں کرتے، پھر بالآخر ان کو جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کر سنو، یعنی کہ تاکہ توحید کا علم حاصل ہو اور ایمان بڑھ جائے، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ پھر تم پہ رحم کیا جائے، پکے مومن بن جاؤ اور آخر میں بھی جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ نے ارشاد میں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر دل میں کرتے رہو، تضرعاً، روتے ہوئے، وخیفہ، اور ڈر سے، ودون الجہر، بلند آواز سے نہیں، من القول، قول سے نہیں، بالغدو، صبح بھی، والآصال، شام کو بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہیں ہونا، یعنی جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، صبح شام اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ایک تو وہ شرک کفر سے بھی بچ جائے گا، مگر سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح یعنی کہ نہیں پڑھنا، اور جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تب آپ کو جو ہے نا توحید آپ کی بڑھے گی، ایمان آپ کا بڑھے گا، شرک اور کفر سے آپ بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون،
بے شک جو اللہ کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ فرشتے وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح بنایا، مگر یہ ہے کہ ان عبادت اللہ کی عبادت سے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، ہمیں بھی نہیں تھکنا چاہیے، صبح شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ سب وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے، وَلَوْ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں، وہ یہ سب اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس میں یہ اشارہ بھی مل گیا کہ سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، قیام بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے، اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکنا، نہ کسی کے رکوع کرنا ہے، نہ کسی کا طواف کرنا ہے، نہ کسی قبر کا طواف کرنا ہے، نہ کسی جھنڈے کا کرنا ہے، نہ کسی پتھر کا کرنا ہے، بالکل اللہ کی پکی توحید جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، قرآن اور سنت پہ سختی سے چلنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، اور سنتی خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت، بس اس سے نہیں ہٹنا، اگر اس سے ہٹیں گے تو شرک اور کفر کی طرف جانے کے لیے ڈر ہے، خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ الاعراف کی بھی توحید والی آیات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، صدق اللہ العظیم۔